الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین کرام، ہم ادارہ اعضا کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتے ہیں۔ دارالعلوم اشاعت القرآن کے مقاصد میں بات شامل ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اصلاح معاشرہ سے متعلق بھی پروگرام کے انعقاد کرتا رہے گا۔ چنانچہ یہ وہ ہے کہ اس کی یہ 8ویں کڑی ہے۔ ہمارے یہاں یہ آئندہ بہت سارے مسائل میں جو پیشرفت کرنی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ مختلف مقامات پر معاشرے کی اصلاح سے متعلق کچھ پروگرام لینا مقصود ہے۔ ابھی فی الحال ہم مدرسہ اشاعت القرآن میں موجود ہیں اور اس کے پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اب میں سب سے پہلے اب یہ ہے کہ کچھ انتظامی امور کی وجہ سے چند باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ وہ یہ ہے کہ اس مدرسے میں ہم نے جو اہتمام کیا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ حفظ قرآن کے بچے، ان کے اندر تقریر صلاحیت بھی پیدا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا فہم بھی ان کے اندر پیدا ہو۔ اس لیے ہمارے مہمان مکرم جناب عبدالوہاب صاحب فارغ، ان کی توجہ اور ان کے تیار کیا ہوا جو مولانا عبدالکریم فارغ نے جو تیار کیا تو جو نصاب قرآن فہمی کا، وہ بھی یہاں پڑھایا جاتا ہے ہر طالب علم کو، اور ایک اچھا اس کا کورس چل رہا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ایسے افراد اس ادارے سے دے گا جو ایک طرف تو اچھا قرآن پڑھنے والے ہوں گے، دوسری طرف فہم قرآن کا بھی ان کے اندر احساس پیدا ہوگا اور فہم قرآن ان کے اندر موجود ہوگا۔ فی زمانہ قرآن مجید تعلق سے جو اجنبیت پیدا ہو چکی، جو قرآن غریب ہو گیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک بہت اہم قدم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مقام پر ہر جگہ اس سلسلے میں کوشش اور جدوجہد کی جائے، کیونکہ علامہ اقبال کی نظر میں یہ بالکل واضح ہے کہ قرآن میں ہو گوتا زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار کی جدت اس دور میں براہمی نظر، اس دور میں ان فتنوں سے پوری طریقے سے نمٹنے کے لیے سوائے قرآن کے نور کے اور کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا تجزیہ حالات سے متعلق بھی اور
اس حالات میں کس کام کو کرنے کی ضرورت ہے، لاہ عمل، یہ بھی قرآن سے ہم کو لینا ہے۔ موجودہ مسائل میں قرآن مجید ہم کو کس مقام پر دیکھتا ہے وہ بھی ہم کو قرآن سے ہی معلوم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ان صلاحیتوں کو جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی ہم کو قرآن ہی بتائے گا۔ اس حیثیت سے دیکھا جائے تو ایک بہت اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنے کے الفاظ سے آگے بڑھ کر عملی زندگی میں اس سے وابستہ ہونے کی جدوجہد کریں۔ اس کی ایک کوشش، اس کی ایک جدوجہد اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، مختلف طریقے سے اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس میں خاص طور سے قرآن سینٹر السلام اس کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید کی تجوید و ارشاد کا معاملہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے وہ بھی شروع ہے، اور قرآن کے عربی زبان سیکھنے کا سلسلہ ہے وہ باقاعدہ عبد الکریم پارک رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے جو ایک پورا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے وہ بھی ایک اہم ترین چیز ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو گویا یہ صدی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بقول علامہ اقبال ہمارا واپسی کا سفر ہے، ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے اب طے کر لیا ہے قرآن کے ذریعے اپنے حالات کا اپنے معاملات کو درست کرنے کی جدوجہد کریں گے۔ اس سلسلے میں یہ کام ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے پاس آج اردو زبان میں ہی نہیں اور دوسری زبانوں میں بھی تقریباً 300 سے 350 تفسیریں موجود ہیں، اور علماء کرام نے انتہائی القریزی کے ساتھ، انتہائی قوت کے ساتھ قرآن مجید کے انقلابی پیغام کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں چاہے معرف القرآن ہو، چاہے تدبر قرآن ہو، چاہے دعوت القرآن ہو، چاہے آپ کہہ لیجئے کہ تفہیم القرآن ہو، چاہے فی ظلال القرآن ہو، ان تمام تفاسیر کے ذریعے ہم آہستہ آہستہ پوری ملت کو چاہتے قرآن سے جوڑ دیں۔ اس کے بعد ہمارے حفاظ کرام جہاں پر بھی قرآن مجید کا درس دیں گے، قرآن سنائیں گے، وہیں ان کے لیے اہتمام ہوگا کہ وہ ہر تراویح کے بعد کچھ وقت اس بات پر ہی صرف کریں کہ وہ قرآن مجید کے پیغام کو جہاں پر جس جگہ پر بھی جس زبان میں وہاں پیش کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے بھی یہ کوشش اہم ترین ہے کہ مختلف مقامات پر مدارس اپنے مساجد میں تراویح کے بعد قرآن مجید کے خلاصے کو بھی پیش کرنے کی کوشش شروع کی جا رہی ہے۔ یہ سب وہ خوش آئند باتیں ہیں جس کے تعلق سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے عزیز دوست جناب پروفیسر واجد علی خان صاحب جو اورنگ آباد مولانا آزاد یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور قرآن پر اچھی نظر ہے، حالات حاضرہ پر بھی بہت اچھی نظر ہے، آپ ان کی زبانی قرآنی کردار جو الفاظ شکل میں قرآن پر موجود ہے، ہم اس کا تعارف ان کی زبانی سنیں گے، اور یہ ہم محسوس کریں کہ یہ کردار اور یہ گفتگو ہماری اپنی ہو رہی ہے۔ ہر مسلمان یہ سوچے کہ میرے لیے کہا جا رہا ہے اور مجھ کو اس کردار میں کہاں ہے اپنا آپ تلاش کرنا ہے۔ اس حیثیت سے قرآن مجید ہمارے لیے ایک زندہ کتاب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اس آنے والی جو درس قرآن صاحب پیش کیا اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آواز دیتا ہوں جناب پروفیسر واجد علی صاحب، وہ اپنے مخصوص انداز میں درس قرآن کا آغاز فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم حاضرین، محترم معزز مہمانان اور بہت ہی
پیارے اور عزیز یہاں کے طلباء اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہمارے محترم حضرات، مجھے یہ ہدایت دی گئی کہ قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العزت کو وہ مومنین یا وہ مسلمان جو پسندیدہ اور بڑی عظیم صفات کے ہوتے ہیں تو ان کا ذکر کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ ان کا ذکر سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو اور موت تک جن کو بتا سکیں ان کو ان کی زندگی میں یہ صفات لانے کے لیے متوجہ کریں۔ تو اس نیت اور اس نقطہ نظر سے یہ صفات والی آیت سورہ احزاب کی 35ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک صفت پر ہمارے دیے ہوئے وقت میں اس پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان ہونے والا کن کن صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ تو میرا احساس یہ ہے، اور آپ لوگ بھی غور کر سکتے ہیں، کہ قرآن کریم میں فرض سے لے کر اور اللہ سے قرب دلانے والی جو صفات ہے فرض سے لے کر آگے، تو ایک ترتیب کے ساتھ اور درجہ و درجہ اللہ تعالیٰ نے جو جن صفات کا ذکر کیا ہے اسی سورہ احزاب کی 35ویں آیت میں، اور 10 صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، 10 صفات کا ذکر۔ میں بچوں سے، اپنے دارالعلوم کے طلباء سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری کوشش ہوگی کہ 10 صفات نہ صرف مجھے اور آپ کو یاد ہو جائیں بلکہ آئندہ جب ہم دعوت کا کام کریں، اشاعت کا کام کریں، تو اس وقت یہ 10 صفات کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں، 10 صفات کے ساتھ۔ تو یہ 10 صفات ہم کو یاد بھی رکھنا ہے عمل کے ساتھ، انشاءاللہ عمل کے ساتھ۔ تو آئیے 10 صفات پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کلمہ گو کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلم مرد اور مسلم عورتیں۔ مسلم یہاں محض ذات اور کاسٹ کی حیثیت میں نہیں ہے، مسلم یہاں اس صفت کی حیثیت میں ہے کہ ایک مسلم کی صفت کیا ہونا چاہیے، اور مسلم ہوتے ہوئے اس میں کیا صفت ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے یہ پہلی صفت کا ذکر کیا کہ والمسلمین ان المسلمین والمسلمات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور مومن مرد اور مومن عورتیں، پہلے مسلم کہا اب مومن کہا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تیسری صفت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرما بردار مرد اور فرماردار عورتیں، قانتین قانتات۔ چوتھی صفت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والصادقین والصادقات، کہ سچے مرد اور سچی عورتیں۔ پانچویں صفت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یاد دلایا کہ کیا صفت ہونا چاہیے، تو فرمایا کہ والصابرین والصابرات، کہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ چھٹی صفت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والخاشعین والخاشعات، کہ بہت خشوع کرنے والے مرد، خشوع عاجزی انکساری اللہ کے لیے۔ تو عاجزی اور انکساری خشوع میں جو ہونا چاہیے مردوں میں اور عورتوں میں، تو چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے خاشعین اور خاشعات کا ذکر کیا ہے۔ ساتویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ والمتصدقین والمتصدقات، کہ وہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، یہ پسندیدہ ہے، یہ صفت ہونا چاہیے۔ آٹھویں صفت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والصائمین والصائمات، کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ پھر نبی صفت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، کہ اپنی فروج شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 90 صفت کے طور پر ہمارے سامنے چیزیں رکھی اور پیش کیا ہے فرض کے طور پر۔ اور 10ویں صفت کے طور پر ان ساری چیزوں پر حاوی رہنے والی، ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک بڑا درجہ رکھنے والی اور اللہ سے قرب دلانے والی صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثیر کرنے والی عورتیں. تو یہ 10ویں صفت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. تفصیل میں ہم بعد میں جائیں گے، پہلے یہ 10 صفات کو اچھی طرح یاد رکھیے. ان المسلمین سے شروع ہوئی اور ذاکرین پر مکمل ہوئی، ذاکرین اور ذاکرات پر غور بھی کریں گے تفصیل سے. لیکن آج دیکھیے کہ یہاں ایک اور خاص بات ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھیے کہ دیکھیے یہ بھی کافی تھا کہ اگر صرف یہی کہا جاتا کہ ذکر کرنے والے، روزہ رکھنے والے، کافی تھا. لیکن اس کے پیچھے ایک بہت اہم تاریخ ہے اور بہت عظیم تاریخ ہے. ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہماری اور آپ کی ماں ام سلمہ. تو ہماری اور آپ کی ماں ام سلمہ نے ایک مرتبہ استفسار کیا، پوچھا رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن مجید میں عام طور پر جو مخاطبت ہے وہ مردوں سے ہے، عورتوں سے مخاطبت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں عام طور پر مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، گرچہ کہ وہ دونوں کے لیے جامع ہے، دونوں کے لیے جامع، لیکن الگ سے ذکر نہیں ہے. تو اس لیے ہماری ماں نے بڑا صحیح سوال کیا، بڑا بروقت سوال کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے خواتین کے بارے میں الگ سے ذکر نہیں ہے احکامات کو دیتے ہوئے. تو اس وقت رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جواب نہیں دیا. لیکن بس کچھ عرصہ گزرا، تاریخ میں اتنے ہے کہ بس کچھ عرصہ گزرا اور رب العالمین نے سورہ احزاب کی یہ آیتیں اور اس میں یہ 35ویں آیت بھی نازل کی. انہیں 4 ہجری کا دور ہے، 4 سے 5 ہجری کا دور. تو اس میں اب اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اور خاص طور پر مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر کیا ہے. یعنی آپ دیکھیے جہاں یہ ایک اعزاز ہے، اعزاز ہماری ماں ام سلمہ کے لیے کہ انہوں نے استفسار کیا اور اللہ رب العزت نے راست مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی خطاب کیا. ایک تو اعزاز ہے، اعزاز. لیکن ایک ہے بہت بڑی ذمہ داری. اب بہت بڑی ذمہ داری بھی بن گئی خواتین کی کہ مردوں کے ساتھ ساتھ ان صفات کو اپنے اندر وہ بھی اتارے، اور اتارنے کے لیے اور خواتین کو بھی کہیں کہ جو صفات مردوں کے لیے عام طور پر آتی ہے. تو 10 صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، 10 صفات کا کہ دیکھو یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. تو 10 صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. پھر آپ دیکھیے کہ اس کو ایک اور انداز میں اس کا جائزہ لیجیے سورہ احزاب کا. دیکھیے سورہ احزاب کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کس انداز میں پیش کیا؟ اسوہ حسنہ، یعنی رحمت عالمین کا وہ اسوہ کہ آپ جو نمونہ ہیں، جسے مراٹھی والے آدرش کہتے ہیں، آدرش. تو وہ جو اسوہ عظیم، وہ آدرش، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں آئیڈیل، کہ ایک آئیڈیل ہونا چاہیے نا، آئیڈیل. تو اللہ رب العزت نے اس سورہ احزاب میں اب مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ایک آئیڈیل دے دیا کہ بھئی ان 10 صفات کے ساتھ اگر تم متصف ہوں گے اور یہ صفات اگر تمہارے اندر آئیں گی تو پھر اللہ کے بڑے آدرش، بڑے اسوہ عظیم والے اور آئیڈیل بندے تم ہوگے. رحمت عالمین تو ہیں، رحمت عالمین تو ہیں، اور بڑی حد تک ہماری مائیں بھی رہی، ہماری مائیں امہات المومنین. لیکن اب سارے مسلمان مرد اور ساری مسلمان عورتیں، اب ان سے کہا گیا قیامت تک کے لیے کہ دیکھو ان 10 صفات کے حامل بن جاؤ، ان 10 صفات کو ان کے پورے قوائف کیفیتوں کے ساتھ اپنی زندگی میں لاؤ، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اعزاز، اکرام، عنایت اور نوازش کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرہ. مغفرتی چاہتے ہو نا؟ دیکھیے ہم فقیر چاہتے کیا ہیں؟ ہم عمل کے فقیر اور مختلف اعتبار سے فقیر، ہم چاہتے کیا ہے؟ مغفرت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مغفرت میں نے تیار کر کے رکھی ہے. دیکھیے رک کے غور کیجئے میری موٹی عقل کے حساب سے. دیکھیے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر یہ تم عمل کر کے آؤ گے تو دیکھیں گے دیں گے کچھ نہ کچھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو تیار کر کے رکھی ہے. تیاری ہماری نہیں ہے، اہل ایمان کی، مسلموں کی تیاری نہیں ہے. وہاں تو تیاری اجر کی، مغفرت تیار ہے. اعد اللہ
اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تو تیار کر کے رکھی ہے، لوگ ہی تیار نہیں ہیں، مسلمان تیار ہی نہیں ہیں۔ دنیا میں اس وقت 170 کروڑ مسلمان، وہ تیار ہی نہیں ہے 10 صفت پر کام کرنے کے لیے۔ 10 صفت پر کام کرنے کو تو چھوڑیے، ابھی جو آپ کو معلوم ہوا کہ 10 صفت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن کتنے لوگ 170 کروڑ میں یہ جانتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی 35ویں آیت میں 10 صفات ارشاد فرمائی ہے، اور اس کا مطالبہ کیا ہے مردوں سے عورتوں سے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جیسے کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کے ذہنوں میں واضح طور پر وہ 10 صفات ہے ہی نہیں۔ 170 کروڑ میں کئی بڑی تعداد ہے ان مسلمانوں کی۔ تو آپ دیکھیں یہ چیز اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر تم یہ کر کے آؤ گے تو ہماری طرف سے تو مغفرت تیار ہے، اور پھر مغفرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجرن عظیما، اجر عظیم۔ دیکھیں ہم بھکاریوں کے لیے مغفرت ہی کیا کم تھا کہ بھئی ہمارے گناہوں کو کوتا معاف کر دیتا، بس کافی تھا نا۔ اور اس کے بعد وہ اگر یہی کہتا کہ اے گدھوں یہ گھاس پر پڑے رہو جنت کی، اس سے زیادہ کیا نوازش تھی ہمارے لیے۔ اگر ہم سے وہ یہی کہہ دے کہ دیکھو تمہاری مغفرت اور پڑے رہو یہ گھاس پر، ہمارے تو جناب وارے نیارے ہو جائیں گے، وارے نیارے، اگر صرف اتنا ہی کہا جائے۔ لیکن اس نے کہا صرف اتنا نہیں، وہ اجر عظیم بھی میں نے تیار کر کے رکھا ہے۔ ابھی تو تمہاری آنکھوں نے اور تمہارے کانوں نے اور تمہارے ذہنوں نے اس کے بارے میں ٹھیک سے سوچا سمجھا اور جانا ہی نہیں ہے، وہ تو میں نے تیار کر کے رکھی ہے، صرف تمہاری تیاری کی ضرورت ہے۔ موت تک ہم مردوں اور عورتوں کی تیاری کی ضرورت ہے کہ وہ تیار ہوں ان 10 صفات کے حوالے سے۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ ہم نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ آئیے واپس آتے ہیں 10 صفات پر غور کریں گے انشاءاللہ، یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں گے موت تک، صرف یہ 2-3 سال نہیں، ایک جلسے میں نہیں، موت تک۔ اور کوشش کریں گے کہ جتنے مسلمانوں تک ہماری بات جائے، ذرائع سے بھی جائے، ہمارے قول سے بھی جائے، ہمارے عمل سے بھی جائے، تو جتنے لوگوں تک ہو یہ 10 صفات کی بات جائے، اور ہم اور وہ عمل کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے، عمل کر کے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ان 10 صفات کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات، دیکھیں کلمہ پڑھتے ہیں تو ہی مسلم ہوتے ہیں نا، فرض تو یہی ہے۔ دیکھیں پہلے فرض کے طور پر چیز ارشاد فرمائی گئی کہ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان ہونا سلامتی میں آنا ہے، مسلمان ہونا حوالے کرنا بھی ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں مسلمان ہونے میں، اسلام میں 2 چیزیں ہیں کہ سلامتی میں بھی آ جاؤ اور حوالے بھی کر دو۔ اب آپ دیکھیں اکثر لوگ 170 کروڑ میں، اور جو پہلے کروڑ ہو گئے اور آگے آئیں گے، وہ مسلمان تو ہو جاتے ہیں، حوالے نہیں ہوتے ہیں۔ بہت فرق ہے، ایسی مسلمانی میں بہت فرق ہے کہ نام سے تو عبداللہ، نام سے عبد الرحمن، نام سے واجد بن گئے، لیکن حوالے نہیں ہوئے پورے حواس سے، خمسہ سے، 5 حواس سے، پوری نیت سے، پورے عمل سے حوالے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگ چاہتا ہے جو حوالے ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں دونوں سے فرمایا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات کے حوالے ہو جاؤ، آ جاؤ، سلامتی میں بھی آ جاؤ اور پناہ میں بھی آ جاؤ اور حوالے بھی ہو جاؤ۔ تو آپ دیکھیں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ آپ دیکھیں عام طور پر ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کہ جناب ہے مسلم نام سے، عمل کا دور دور تک تعلق نہیں ہے، دور دور تک۔ مسلم بھی ہے چور صاحب ہیں، مسلم بھی ہے زانی صاحب ہے، مسلم بھی ہے دن بھر رشوت لیتے پھر رہے ہیں، مسلم ہے سوائے صبح سے شام تک جھوٹ کے علاوہ بولتے ہیں، لیکن مسلم بنے ہوئے ہیں۔ مسلم اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلم پسند نہیں ہے، مطلوب ہی نہیں ہے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا کہ ان المسلمین والمسلمات، تو ایسے مسلم جو عمل کے اعتبار سے بھی سچے پکے مسلم ہوں۔ اور ایک اور چیز سمجھیے، مسلم ظاہر داری کو بھی کہتے ہیں، ظاہر داری کو، کہ ظاہر میں جو اسلام ہے، ظاہر میں وہ اسلام بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک اسلام اندر کا ہوتا ہے، اندر کا، جسے کہتے ہیں ایمان۔ ایمان اندر ہوتا ہے، اسلام باہر ہوتا ہے۔ کیا آپ کیا پہنے، کیا نہیں پہنے، کیا کریں کیا نہ کریں، یہ اسلام میں آتا ہے۔ تو مسلم مردوں اور عورتوں کو وہ اسلام بھی اختیار کرنا ہے۔ اور دوسری صفت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، کہ وہ جو ایمان ہوتا ہے، ایمان دل کے اندر، جسم کا تعلق دماغ اور قلب سے ہے، دماغ اور قلب سے، تو وہ ایمان بھی ہونا چاہیے۔
کہ صرف ظاہر میں اس لیے نہیں کہ چلیے بھائی والدین تھے اور سب مسلمان ہیں اس لیے جمعہ پڑھ لیجئے، اس لیے کچھ رمضان کے معمولات ادا کر دیجئے اور اس کے لیے کچھ ظاہر داری کی چیزیں کر لیجئے. اندر کیا ہے؟ اندر تو ایمان جو دل کا یقین ہے، دل کا یقین ایمان. دیکھیے اسلام کا تعلق باہر سے، ایمان کا تعلق اندر سے. تو ان دونوں اعتبار سے مسلم مردوں اور عورتوں سے حکم دیا گیا کہ باہر کے اور ظاہر کے فرمانبردار بھی بنو، باہر کے اور ظاہر کے، لیکن اندر کے ایمان والے بھی بنو، اندر کے. دیکھیے ایک مثال سے سمجھیے، جیسے اگر کسی شخص کو آپ دیکھیں کہ جناب بہترین سراپا ہے، بہترین حلیہ ہے، بیٹھا ہے دکان پر، لیکن صبح سے شام تک جھوٹ بولتا ہے. مسلم تو ہے، ظاہر بھی مسلم ہے اس کا، لیکن یہاں ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ اس کو یہ ایمان نہیں ہے کہ سچ بولوں گا، پورا سچ بولوں گا، پورے سچ انصاف حق کے ساتھ بات کروں گا تو نفع بھی ملے گا، یا مجھے اوروں کی طرح جھوٹ، اوروں کی طرح دھوکہ دہی، اوروں کی طرح دھوکہ دھڑی کرنے پر ہی یہاں کی مارکیٹ میں ٹھیک سے بیوپار ہوگا، نفع ہوگا. اب اگر یہ کمزوری ہے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے. تو اب اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان المؤمنین والمؤمنات، کہ اندر کے مومن بھی بنو. اور اگر اس کی دلیل آپ کو دیکھنا ہے تو سورہ حجرات پڑھیے. دیکھیے ایسے لوگوں نے کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کیا لیکن اندر ابھی داخل نہیں ہوا اسلام اندر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم یہ مت کہو کہ آمنا، تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ ابھی تم صرف کہو کہ اسلام لائے. اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ابھی یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے، ابھی یہ کہو کہ تم ابھی اسلام لائے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یعنی دل و دماغ میں، اندر کی دنیا میں، اور جس سے آپ کہتے ہیں نا عام زبان اندر کی مایا، وہ اندر کا سرمایہ جو ہے، اندر کا سرمایہ وہ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ دیکھیں باہر کا اسلام بہت زیادہ مدد نہیں کرتا ہے. اس کا بھی اجر ہے، اس کے بھی فائدے ہیں، اس کے بھی فائدے دنیا آخرت میں ہو سکتے، لیکن وہ اندر کا سرمایہ اور اندر کی مایا اگر نہیں ہوگی تو بہت زیادہ نتائج نہیں لا سکتا، بہت زیادہ نتائج. تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ان المؤمنین والمؤمنات. تو آپ دیکھیں یہ چیز بھی ہم کو اختیار کرنی ہوگی، لانی ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والقانتین والقانتات، کہ باہر کے مسلم اور اندر کے مومن بنے ہیں مگر پورے اخلاص کے ساتھ. قانت پورے اخلاص کے ساتھ، پوری فرمانبرداری کے جذبات کے ساتھ، پورے جھکے انکساری کے ساتھ وہ مسلم اور مومن بنے ہیں. تو وہ بنے اب قانت اور وہ بنے اب قانتات. تو آپ دیکھیں درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب بھی عطا کر رہا ہے اور ایک ایک عمل کو کھول بھی رہا. پہلے مسلم کہا کہ چلو کلمہ پڑھ لو مسلم بن جاؤ، دل اور دماغ کی دنیا میں لاؤ مومن بن جاؤ، اور اب قانت بن جاؤ. قانت کیا؟ جھکے ہوئے ہیں، کہیں اکڑتے نہیں ہیں، کہیں انکار نہیں ہے، کہیں گھمنڈ نہیں ہے، کہیں تکبر نہیں ہے، اور کہیں کسی عمل سے، اطاعت سے بھاگنے کا جذبہ نہیں ہے، بھاگنے کی سوچتے نہیں ہیں، رکتے ہیں اگر سوچ آتی بھی ہے. تو آپ دیکھو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے قانت تین قانتات. رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ہماری مائیں، تو ہماری ماؤں کا بھی جب تعارف کیا گیا، کئی صفات پیش کی گئی، تو وہاں بھی قانتات کہا گیا ان کو کہ بڑی فرمانبردار، بڑی فرمانبردار. دیکھیے ہماری ماؤں امہات المومنین سے زیادہ فرمانبردار کون ہو سکتا کہ جو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز و نیاز میں ساتھ رہتی تھی، ان سے زیادہ قریب کون ہو سکتا؟ ان کو بھی قانتات کہا گیا. تو آپ دیکھیے قانت اور قانتات، قانتین اور قانتات، اس انداز میں مسلم ہونا، اس انداز میں مومن ہونا. آپ یہ تیسری صفت کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، تیسری صفت کے طور پر. پھر چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے جس کا مطالبہ کیا ہے والصادقین والصادقات. بھائی ایک مسلم کو سچا ہی ہونا چاہیے، ایک مومن کو سچا ہی ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیے وہ درجے بڑھائے جا رہے ہیں عمل کے اعتبار سے کہ پھر صدق، سچائی، راست بازی وہ اختیار کرو. لوگ اختیار کرتے ہیں نماز کے وقت، لوگ اختیار کرتے ہیں رمضان میں، لوگ اختیار کرتے ہیں حج کے 40 دن میں. فرمایا گیا کہ پوری زندگی میں تمہارا صدق، تمہاری سچائی، تمہارا صادق ہونا، صادقات ہونا، یہ پوری زندگی میں نظر آئے، پوری زندگی میں. ورنہ اس کے بغیر کیا حاصل اور کیا اعتبار ہوگا، کیا اعتبار. دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں، پچھلے مہینے کی بات ہے، اورنگ آباد میں یہ ہوا کہ ایک صاحب
جو زمینوں کے کاروبار میں ہے، زمینوں کے کاروبار میں، تو آپ دیکھیں ان کے جو درمیانی صاحب تھے، ثالث جو ہوتے ہیں بات پہنچانے والے، انٹروڈیوسر، تو سامنے والے ایک غیر مسلموں کو بات پہنچائی کہ بھائی ان کی فلاں فلاں زمین ہے اور اس طرح معاہدے کے لیے آئیے وغیرہ، بات طے ہوئی، بیٹھنے کی نشست جو تھی، نشست تو طے ہوئی، بیٹھک جسے کہتے ہیں۔ اب جناب وہ غیر مسلم آیا اور ادھر وہ مسلم صاحب پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، تو اتفاق سے یا ان کی عادت کے اعتبار سے بہت بہترین جناب حلیہ سراپا چہرہ بشرا، وہ جناب بیٹھے ہیں، بڑی داڑھی ہے، جبہ ہے وغیرہ ہے۔ وہ غیر مسلم آیا، داخل ہوا اور اس نے اپنے ثالث سے کہا کہ کون ہے، کس کی زمین ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ صاحب، یہ جن کی بڑی سی داڑھی ہے، بڑا سا جبہ ہے۔ اس نے کہا مجھے سودا نہیں کرنا ہے۔ غیر مسلم نے کہا مجھے سودا نہیں کرنا ہے۔ یہ تو بھونچکر رہ گئے، وہ درمیانی دونوں بھی بھونچکر رہ گئے اور وہ مسلم صاحب بھی بھونچکر رہ گئے کہ ارے بھائی ابھی بات نہیں ہوئی، کوئی چیز ہی شروع نہیں ہوئی، طے ہونا تو چھوڑی، شروع ہی نہیں ہوئی، اور تم پہلے ہی یہ کہتے ہو کہ مجھے ان سے معاملہ ہی نہیں کرنا ہے۔ تو اس نے باہر جانے کے بعد کہا کہ مجھے اس طرح کے اولیاء بنانے والے کچھ لوگوں سے، سب تو ایسے نہیں ہوتے، اتنے تلخ تجربات ہوئے، برے تجربات، کہ اب میں نے طے کر لیا ہے کہ اس طرح کے حلیے بشرے والے لوگوں سے میں آئندہ معاملہ ہی نہیں کروں گا۔ بات صدق کی ہے، سچائی کی ہے کہ جو ظاہر میں ہے وہ باطن میں بھی ہونا چاہیے تھا، جو ظاہر میں وہ عمل میں بھی نظر آنا چاہیے تھا نا۔ اور مجھے رک کے کہنے کی اجازت دیجیے کہ بات کسی غیر مسلم کی نہیں ہے۔ اگر کسی مسلم سے بھی جو بیوپار میں ہے یا دوسرے ان کے ہندوؤں کے الفاظ میں ویوہار میں ہے، اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے ایک طرف مسلم ہے اور ایک طرف غیر مسلم ہے، تو بیوپار میں یا ویوہار میں کون زیادہ اچھے ہیں؟ سارے مسلمان یک زبان ہو کر کہیں گے، یک زبان ہو کر، کہ بیوپار میں ویوہار میں غیر مسلم اچھے ہیں، مسلمان اتنے اچھے نہیں ہیں۔ یہ ہے آج کا کڑوا سچ، یہ کڑوا سچ ہے، صرف یہ کسی پر الزام نہیں ہے، کسی کی تحقیر نہیں ہے، اور حلیے اور لباس کی تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ حلیہ اپنی جگہ عظیم ہے، لباس اپنی جگہ عظیم ہے، لیکن اس کے اختیار کرنے والے کا عمل بہت برا ہے، اور اس کی ڈھال جس کو شیلٹر کہتے ہیں، شیلٹر، اس کو اختیار کر کے جو عمل اس نے پیش کیا وہ بہت برا ہے۔ اس لیے اس کے عمل نے اس کو بدنام کیا، اس حلیے کو اور اس لباس کو عمل نے بدنام کیا، عمل نے۔ تو آپ دیکھیں صادقین ہر معاملے میں صادق، مختلف موقعوں پر بھی صادق اور معاملات میں بھی صادق، لین دین میں بھی صادق، لیکن تجربہ ہے، تجربہ غیروں کا بھی اور اپنوں کا بھی تجربہ ہے کہ معاملات میں بہت فیل ہو رہے ہیں، معاملات میں بہت کمزور ہیں، معاملات میں بہت کچے ہیں، وہاں صادق ثابت نہیں ہو پا رہے، وہاں صادقین اور صادقات میں سے ثابت نہیں ہو پا رہے۔ تو آپ دیکھیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا چوتھی صفت کے طور پر کہ بس صادقین و صادقات، کہ سچے مرد اور سچی عورتیں، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور آپ کو یاد ہے، مجھ سے زیادہ معلوم ہے، سورہ احزاب کی وہ آیت 71 70، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں نکاح کے موقع پر رکھی، اور وہاں پر تقوی کے ساتھ یہی حکم دیا گیا کہ قولوا قولا سدیدا، کہ دیکھو تقوی اختیار کرو اور قول سدید اختیار کرو۔ قول سدید سچا، پکا، محکم، مضبوط قول، کہ جو کہو تو اس پر جم جاؤ۔ یہ بات سچ کی ہے نا، قول سدید سچ ہی ہوگا نا۔ تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی اس موقع سے بھی، اور اس کو نکاح کے موقع پر بھی رکھا۔ تو آپ دیکھیے یہ چوتھی صفت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والصادقین والصادقات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پانچویں صفت جو ارشاد فرمائی کہ کلمہ پڑھنے والے میں، مسلم ہو جانے والے میں پانچویں صفت کون سی آنا چاہیے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اب یہ دونوں میں یہ صفت صبر کی اللہ تعالیٰ مطلوب رکھتا ہے۔ اب دیکھیے غور کیجئے کہ صبر کو اردو میں ہم کن معنوں میں لیتے ہیں؟ وہ عربی میں بالکل عظیم معنوں میں ہے اور اردو میں بالکل الگ معنوں میں لیا جاتا ہے۔ دیکھیے اردو میں صبر کرنے والا ہم اس کو کہتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں کہ جس نے کام وام چھوڑ دیا، عزم، ہمت، ارادہ چھوڑ دیا اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہ گیا۔ اب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا کر رہے، کیا کریں گے؟ بیٹھے صبر کرتے رہے۔
حالانکہ عربی میں صبر ایسا نہیں ہوتا. عربی میں صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مقصد اور اس کے تحت راستہ، اور اس کو اگر آپ نے اختیار کر لیا اور اس پر چلے ہیں تو اب چاہے جان جائے یا اور کوئی چیز جائے اب اس سے ہٹیں گے نہیں. یہ ہے صبر، یہ ہے عربی کا صبر. اور اسی لیے وہ جو شہدائے احد ہے نا، شہدائے احد، اللہ تعالیٰ نے ان کو صابرین کہا ہے. وہ گھر پہ نہیں بیٹھے رہے نا ہاتھ پر ہاتھ رکھے کہ کیا کریں گے بھائی، ہم تھوڑی لڑ سکتے، تو بیٹھے گھر میں صبر کرتے. جنہوں نے جانیں لٹا دی، جانیں لڑا دی، جانیں لگا دی، اور اپنے نشان وہی مرتسم کر دیے، اپنے نشانات اسی احد کی وادی میں مرتسم کر دیے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ہے صابرین. گھر میں بیٹھنے والے صابرین نہیں ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھنے والے صابرین نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں صابر ان کو کہتے ہیں کہ ایک مقصد ہے، ایک مطالبہ ہے اسلام کے لیے، جان لڑانے کی بات ہے، سب کچھ لٹا دینے کی بات ہے، تو یہ ہے صابرین. صابرین حضرت ابوبکر صدیق ہیں، صابرین میں حضرت عمر ہیں، اور وہ سارے صحابہ اور وہ سارے بعد کے لوگ بھی جو اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے وہ سارے صابرین میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد میں دیکھو صابر بنو ایسے صابر. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں سے مطالبہ کیا کہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. دیکھیں آج کے پس منظر میں کون ہوں گے صبر کرنے والے؟ جو کام تو پورا کریں گے، کام چھوڑیں گے نہیں. ورنہ آج کل صبر یہ بھی سمجھ لیا گیا کہ ایسا کرو دین کے کاموں کو ہی کچھ کم کر دو، اور یہ بولے کہ کر رہے صبر، تھوڑا کام کر کے صبر کر رہے ہیں ہم صبر. کیونکہ وہ کام بہت مشکل ہے کہ اگر پورے دین کی دعوت دیں گے اور سب میں جا کر دیں گے اور پورے دین کو پیش کریں گے تو زعفرانی بہت ناراض ہو جائیں گے اور خاکی والوں کی کالی فہرست میں آ جائیں گے، کالی فہرست میں. تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ اتنے کرو جو آسان ہے. اور ان کا کہ ہمارا صبر ہے. صبر یہ نہیں ہوتا. صبر تو پورا لٹا دینے کا نام ہے، صبر تو پورا لگا دینے کا نام ہے، اور صبر تو پورا لگانے لٹانے کے لیے جم جانے کا نام ہے. تو وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اور جس کی صحیح مثال ہم کو رحمت عالمین اور ان کے صحابہ اور صحابیات میں ملتی ہے کہ بس صابرین والصابرات. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی چھٹی صفت کہ کیسے ہونا چاہیے وہ مومن، مسلم، ایمان لانے والے، کلمہ کیسے ہونا چاہیے. جو 10 صفات ہم یاد کر رہے ہیں، کہ ذہن میں رکھیے پیارے بچوں اور بزرگ حضرات سے تو درخواست کہ ذہن میں رکھیے کہ چھٹی صفت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے والخاشعین والخاشعات، کہ بڑے خشوع کرنے والے، بڑے عاجزی کرنے والے، جن کا اتنا بڑا عمل ہے، مسلم ہو گئے، مومن ہو گئے، قانت ہو گئے، صادق ہو گئے، صابر ہو گئے، مگر خشوع ہم کچھ بھی نہیں. کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی اکڑ نہیں، اور کوئی ریا اور دکھانے کا جذبہ نہیں. ورنہ میں اگر ذرا سا نمازی بن جاؤں، اگر میں ذرا سا چلر دے کر سخی بن جاؤں، اگر مجھے ذرا سا علم آ جائے، ذرا سا علم، تم جناب میرے گھمنڈ کا کوئی انتہا نہیں رہتی. گردن کی جو زاویہ ہے نا وہ ذرا بدل جاتا ہے، گردن کی اکڑ وہ بدل جاتی ہے. دیکھیے وہ خاشع ہونا اور غیر خاشع ہونا سر سے لے کر پیر تک واضح ہو جاتا ہے. گردن ایک خاص انداز میں اکڑ جاتی ہے کہ جناب ذرا تن جائے گی. ذرا خشوع کرنے والے گردن آگے کی طرف رہے گی، اور جس کی تن جاتی ہے ادھر پیچھے چلی جاتی ہے، یا ایک خاص انداز کا تیڑ بھی آئے گا اس میں. جیسے ذہن میں تیڑ آئے گا تو گردن میں بھی تیڑ آئے گا. تو آج ایک خاص انداز گردن کا ہوگا، اور اگر تھوڑا نیچے آپ جائیں تو سینہ بھی ذرا الگ انداز میں نظر آئے گا اس کا. جو غیر خاشع ہوگا، جو وہ انکساری اور خشوع کو نہیں اختیار کرے گا، تو اس کے سینے میں الگ فرق دیکھیں گے آپ. ہاتھوں کا پھیلاؤ بھی الگ ہو جاتا ہے. اب غور کیجیے، جو خاشع ہوگا واقعی اللہ کے لیے، رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کے ہاتھوں کا زاویہ یعنی اس سے کتنا باہر ہونا چاہیے، اندر ہو چاہیے، اس میں بڑا فرق ہوگا. پھر اس کے بعد اس کی کمر سے نیچے کا چلنے کا انداز بھی بالکل بدل جائے گا. یعنی یمشون فی الارض اور غیر یمشون فی الارض آپ صاف محسوس کر سکتے ہیں، بالکل صاف انداز میں. اچھا پھر پیروں کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے نا، تکبر کرنے والے کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے، اور جو انکسار کے ساتھ ہوتا ہے اس کا پھیلاؤ کم ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں سر سے لے کر پیر تک آپ محسوس کر سکیں گے خاشعین والخاشعات والوں کے انداز کو. یہ کب آتا ہے؟ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی ویسی محبت ہو، جب رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق ہو، وہ ساتھ ہو، وہ گہرائی ہو. تو دیکھیے خاشعین اور خاشعات بننا آسان ہو جاتا ہے، آسان. لیکن ایک دوسری انتہا بھی ہے، ایک دوسری انتہا. کچھ لوگ بہت اچھے اداکار ہوتے ہیں،
کہ وہ ظاہر میں بالکل ایسے جھکے ہوئے نظر آئیں گے ظاہر میں، لیکن اندر کی دنیا اگر آپ دیکھیں گے نا تو کسی کو بھی دھوکہ دینے سے نہیں چھوڑیں گے. بظاہر بڑے جھکے ہوئے، سر بڑا جھکا ہوا، ٹوپی بڑی جھکی ہوئی، جبہ بڑا جھکا ہوا، لیکن جناب جہاں موقع ملا اور ہاتھ دیا، ساتھ نہیں دیں گے، ہاتھ دیں گے، ہاتھ. تو اس طرح کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے ریائے جلی اور ایک تو ہے ریائے خفی. تو کچھ چیزیں کھل کر آتی ہیں، کچھ چیزیں چھپ کے رہتی ہیں. تو جلی اور خفی دونوں سے بچنا چاہیے، دونوں طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے. تو خشوع اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کے لیے کہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ شمائل ترمذی میں جب ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے، پڑھتے رہیں گے ہم، کہ جب رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے کا بھی جو انداز بتایا جاتا ہے، چلنے کا، تو ایسے بتایا گیا جیسے وہ ڈھلوان پر آ رہے ہوں. دیکھیے ڈھلوان پر آنے والا تکبر نہیں کر سکتا چلنے میں، وہ نہیں کر سکتا. تو فطری طور پر رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے طریقے میں بھی آپ خشوع پائیں گے، سراپا، سر سے لے کر پیر تک سراپا. تو آپ دیکھیں وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ یہ ساری 5 صفات اختیار کرنے کے بعد بھی کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں. ایک علم، دولت اور اقتدار، یہ 3 چیزوں کا گھمنڈ بہت زیادہ آتا ہے دنیا میں. علم، دولت اور اقتدار کا گھمنڈ بہت جناب سر چڑھ کر بولتا ہے. کیا فرعون، کیا قارون اور کیا حامان، اور ایسی کئی مثالیں آپ کو قرآن میں ملے گی اور حدیث میں ملے گی. تو آپ دیکھیں یہ تینوں چیزیں آنے کے باوجود کوئی زمین پر رہے، کوئی انکسار سے رہے، کوئی خشوع سے رہے، جھک کر، یہ بہت مشکل ہے. یہ بہت مشکل ہے کہ وہ کہ نہیں یہ سب اللہ کا دیا ہے، اس کی راہ میں دوں گا. بھئی یہ علم اللہ کا دیا ہے، اس کی راہ میں لگاؤں گا. اور یہ اقتدار ملا ہے تو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے ملا ہے. یہ اقتدار ملا ہے تو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے ملا، اور اس کی پوچھ ہوگی، اس کی پوچھ ہوگی. تو آپ دیکھیں اس میں خشوع کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے. یہ تینوں چیزیں ملنے کے بعد اس کا تکبر نہیں آتا، تو وہ غیر خاشی نہیں ہوتا، خاشین میں سے ہو جاتا ہے. تو ایسے ہونا چاہیے مرد اور ایسے ہونا چاہیے عورتیں، خاشعین اور خاشعات. تو یہ اللہ تعالیٰ نے 6ٹھی صفت کے طور پر ارشاد فرمایا. پھر اس کے بعد 7ویں صفت جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ والمتصدقین والمتصدقات، کہ وہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. اب آپ دیکھیے پہلے 6 صفات گزری، اس میں ساری نیکیاں ہیں، ساری خوبیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک کو اور واضح کرتا چلا جا رہا ہے کہ دیکھیے صرف یہ نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ کہ ہاں بھائی ہم ایمان والے ہیں، ہم نماز برابر پڑھتے اور مہینے کے روزے بھی رکھ لیتے. ارے صدقہ بھی کر کے بتاؤ. صدقہ، اور صدقہ صرف فرض زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ صرف فرض زکوٰۃ نہیں ہے. صدقہ تو وہ دینے کا کام ہے اور وہ سخاوت کا کام ہے کہ جب جتنا میسر ہو اور جتنا مطالبہ ہو اور جتنی گنجائش اور کے ساتھ دیا جا سکتا ہو دیا جاتا رہے. تو دیکھیے وہ ہے متصدقین اور متصدقات جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. آپ دیکھیے اگر کوئی تصویر آپ اس میں دیکھنا چاہیں، کوئی تصویر، تو سب سے بڑی تصویر آپ کو نظر آئے گی حضرت ابوبکر صدیق کی تصویر. یہ 5 صفات بھی ان کے اندر ہے، پہلے کی جو 5 صفات ہے وہ بھی ان کے اندر موجود ہے. لیکن اگر کوئی صدقہ دینے والے کی صفت ہی اگر دینا چاہے تو آپ حضرت ابوبکر کو دیکھیے کہ جن کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچ سکا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مسلسل کوشش کے باوجود بھی وہ ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے. اور اس کی بڑی مثال آپ کے ذہنوں میں چلیے تازہ کر لیجئے. چلیے تبوک کی طرف آئیے، غزوہ تبوک کی طرف. تو اس متصدق حضرت ابو بکر کو دیکھیے جو صدیق بھی ہے متصدق بھی ہے. تو اس متصدق ابو بکر کا معاملہ یہ ہے کہ جب مطالبہ کیا گیا کہ بھئی تبوک کا معاملہ ہے، ہیراقل انگلش میں جسے ہرکیولس کہتے ہیں، تو ہیراقل سے مقابلہ ہے، معلوم ہوا کہ 1 لاکھ کا لشکر لے کر آ رہا ہے. تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اعلان کہ اب جو جتنا کچھ لا کر پیش کر سکتا وہ پیش کر دے اور حاضر ہو جائے، کیونکہ 1 لاکھ سے مقابلہ ہے. 30,000 لوگ جمع ہو گئے. 30,000 لوگوں نے آمادگی کا اظہار کر دیا 9 ہجری میں. وہ جنگ جو ہوئی نہیں، وہ غزوہ جو ہوا ہی نہیں. 30,000 لوگ تیار ہو گئے اور لوگوں نے مالوں کے ڈھیر دے دیے. حضرت عمر کا مقابلہ ہے حضرت ابوبکر سے. حضرت ابوبکر کا مقابلہ نہیں ہے کیونکہ وہ مقابلے سے بالا تر ہے، ان کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں. لیکن چونکہ حضرت عمر کی کوشش رہتی تھی
کہ بھئی میں ان کے کہیں نہ کہیں قریب آ جاؤں. حضرت عمر نے جناب جو مال و اسباب کے ڈھیر لے کر آئے تو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول پورے گھر کا آدھا، پورے گھر کے مال اسباب کا آدھا میں خدمت رسول میں لے کر آ گیا ہوں، آدھا لے کر آ گیا ہوں. دیکھیں اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے سے تو بعد میں کمپیئر کریں گے، موازنہ بعد میں. ذرا اپنی طرف آئیے. گھر کا آدھا ساز و سامان قیامت تک کوئی مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں تو خیر بہت ہی کمزور ہوں، لیکن قیامت تک کوئی مسلمان اس بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ گھر کا آدھا ساز و سامان لے کر آیا جائے. ہمارے آپ کے گھر میں 500 700 چیزیں، کسی سے پوچھ کے دیکھیے 250 لا کر دیتے کیا؟ اس میں 250 قیامت تک بھی ممکن نہیں، اب ممکن ہی نہیں. تو حضرت عمر وہ لا چکے، وہ ڈال چکے. اور اب باری ہے حضرت ابوبکر کی، اس متصدق عظیم کی باری ہے. اب وہ جب آئے ہیں تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تو ہو گئی ہے کہ کیا لے کر آئے ہیں، خبر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں کہ اے ابوبکر کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا وہ سب کا سب لے کر آیا ہوں. وہ محاورے میں ہم کہتے ہیں نا کہ گھر کو جھاڑو ہی دے کر لے آ جانا، محاورے میں کہتے ہیں، ہم صرف محاورے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے عملاً کر کے دکھایا کہ گھر کو بالکل جھاڑو ہی دے دی انہوں نے. اور تبوک کے موقع پر سارا کا سارا مال و اسباب لا کر انہوں نے خدمت رسول میں رسول کے قدموں میں پیش کر دیا. رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہیں سب جھاڑو دے کر ہی لا لیا. ذرا غور تو کیجیے آپ، ابھی تو ہم آدھے کی بات کر رہے تھے اور ہماری کمزوری ہم پر آدھے میں واضح ہو گئی تھی، آدھے میں، اور بات تو پورے کی آ گئی. اب آدرش جو سامنے آیا وہ تو پورے کا سامنے آ گیا. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کہیں کھڑے ہی نہیں ہیں، ابھی گرے ہوئے ہیں، کہیں کھڑے ہی نہیں ہیں. کیونکہ بڑی ہمت تو 2% پہ آئے، 2.5% پہ، وہ بھی بڑی ہمت کی تو. اور باقی وہ جو جیب پر وزن ہوتی ہے چلر، وہ تو نکالنا ہی ہے ورنہ جیب پھٹ جاتا ہے، وہ تو نکالنا ہی ہے سخاوت کے طور پر. بہت پیچھے ہیں ہم. تو متصدق عظیم حضور کہتے ہیں کہ گھر میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ لے کر آ گیا. تو رحمت عالمین نے پوچھا کہ ابوبکر صدیق تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے اس وقت جو جواب دیا، اور وہ 170 کروڑ مسلمانوں کو اور آنے والے کروڑوں مسلمانوں کو قیامت تک تڑپاتا رہے گا کہ کیا تھے وہ اور کیا ہیں ہم، کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو گئے ہم. حضرت ابوبکر صدیق نے بڑے اطمینان سے کہا تھا کہ اے رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا نام الہی اور نام رسول کافی ہے بس. تو اسی انداز میں انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. وہ سوچیں وہ کرے گا اللہ اور اس کا رسول، وہ سوچیں گے کیا سوچنا ہے ان کے بارے میں. آپ دیکھ کتنا آسان ہے میرے لیے کہنا، کتنا آسان ہے آپ کے لیے بھی سن لینا اطمینان سے بیٹھ کر. لیکن ذرا سوچئے تو صحیح کہ جن کا انفاق ابھی 2.5% سے نہیں بڑھا، اور جن کے اس انفاق کو حضرت عمر کیا کہتے ہیں، حضرت عمر کا بھی قول یاد کر لیجئے نا تو اپنے سامنے آئینہ ہی آ جائے گا. حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ کے انفاق پر اطمینان کرتے ہیں، اطمینان بات ان کی ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ دے کر اطمینان کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی انفاق کرنے والے ہیں، ہم بھی دینے والے ہیں. تو حضرت عمر نے ان سے کہا تھا، ان کے بارے میں کہا تھا، اور ایسے قیامت تک سارے آنے والوں کے بارے میں کہا تھا کہ دیکھو زکوٰۃ منافقوں کا انفاق ہے. سمجھ لیجیے غور سے کہ زکوٰۃ منافقوں کا انفاق ہے. اگر وہ مسلمان اس کو ایسا سمجھتے ہیں کیا سب کچھ ہو گیا اب ہماری طرف سے، اب کیا انفاق ہے، اب کیا انفاق دے دیے ناڑی تک کے، تو انفاق نہیں، وہ تو فرض تھا کہ اگر وہ نہیں دیتے تو مسلم ہی نہیں رہتے تھے. ابھی انفاق نہیں ہوا، ابھی صرف فرض ادا ہوا، فرض ادا. انفاق تو بہت آگے کی چیز ہے کہ جس میں گھر کا آدھا بھی دینا پڑ سکتا ہے، پورا بھی دے دیا گیا، اور اگر اس کے قریب بھی نہیں آ سکے قریب میں، تو انشاءاللہ میں اپنی وہ آخری گفتگو کے موقع پر وہ حدیث لاؤں گا کہ بھئی دینا کیا، کس طرح کا، اور کس نیت اور حسن ظن کے ساتھ مطلوب ہے، کس حسن کے ساتھ مطلوب ہے.
انشاءاللہ ایک مسلم کی حدیث میں آپ کو آخری گفتگو میں چیز لاؤں. یہاں رک جائیے یہیں پر کہ دیکھیے وہ ہے متصدقین اور وہ ہے متصدقات کہ جو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کھلا، اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہو جائے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے کہ جو اس کے بندوں سے قریب ہے وہ اس کے قریب ہے. اللہ کے قریب جانے کے لیے بندوں کے قریب جانا بہت ضروری ہے. اللہ کی مہربانی پانے کے لیے، اللہ کے رحم کو پانے کے لیے بندوں پر مہربانی اور بندوں پر رحم بہت لازمی ہے. یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے. تو آپ دیکھیے وہ بات متصدقین اور متصدقات کے حوالے سے معلوم ہونا چاہیے، یاد رکھنی چاہیے. معلوم تو ہو کہ یاد رکھنا چاہیے اور اب عمل میں لانا ہے اور اوروں کو بولنا ہے. تو یہ ساتویں صفت کے طور پر اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی اس 35ویں آیت میں ارشاد فرمائی. اور اس کے بعد 8ویں صفت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بس صائمین و صائمات، کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. فرض بھی روزے، نفل بھی روزے. دیکھیے فرض روزے بھی اس پورے جذبے کے ساتھ، بوجھ نہیں، ورنہ عام طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ رجب سے دل بیٹھنے لگتا ہے کہ ارے باپ آ گئے رمضان. رجب سے دل بیٹھنا شروع ہو جاتا اور اطمینان ہو جاتا ہو چاند نظر آ جانے کے بعد شوال کا چلو گئے بابا. بولتے نا مراٹھی والے ایک دانت سا گیلے، بس ویسے لگتا گئے بابا. وہ نہیں، بلکہ یہ جذبہ کہ ہاں میرے رب کے لیے 14 گھنٹے 16 گھنٹے میں رکا رہوں گا، بھوک سے رکوں گا، پیاس سے رکوں گا، مختلف نفسانی خواہشات سے رکوں گا، جذبوں کو تک پاکیزہ رکھنے کی کوشش کروں گا. جذبوں کا روزہ، جذبوں کا روزہ کیا روحانیت ہے. دیکھیں روحانیت جو ہے کہ جذبوں کا بھی روزہ، سوچ اور خیال کا بھی روزہ. تو وہ ہے صائمین اور وہ صائمات. ورنہ ایسے روزے دار کیا وزن کروا سکیں گے کہ جناب روزہ بھی ہے اور وہ 11 مہینے کے سارے کام جاری ہے، سارے کام. 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، دونوں ٹوپیوں میں، دونوں جبے میں، اور دونوں جناب روزے میں گالیاں دے رہے ایک دوسرے کو. روزے میں گالیاں، لین دین بھر سے جھگڑا. ارے روزے میں جھگڑے کا ہی کیا سوال، اور روزے میں جھگڑے میں گالیوں کے ساتھ کیا سوال. لیکن آپ مسلمان کو اسی طرح سے دیکھیں گے آج کہ روزہ اس کو نہ جھگڑے سے روکتا ہے، نہ اس کا روزہ اس کو گالی سے روکتا ہے، نہ اس کا روزہ اس کو جھوٹ سے روکتا ہے، نہ اس کا روزہ اس کو رشوت اور جھوٹ کی کمائی سے روکتا ہے. ایک صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ان کے حساب سے. انہوں نے کہا کہ دیکھو روزہ بھی ہے جناب، ٹیبل کے نیچے سے لے بھی رہے. تو لوگوں نے کہا کہ دوسرے مسلمان صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، ایک تو مسلمان حلیہ سراپا، اس کے بعد جو ٹیبل کے نیچے سے لے رہے. انہوں نے بولا دیکھو آپ کو معلوم نہیں میں کیا کر رہا. انہوں نے کہا کیا کر رہے بھائی. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہے باطل گورنمنٹ. یہ لوگ کدھر سے کدھر ملا دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ باطل گورنمنٹ، تو میں رشوت لے کے اس کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہوں. ان کی دلیل دیکھیے کہ میں یہ رشوت لے کے اس گورنمنٹ کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہوں. دیکھیے شیطان نے کیا سجایا. ارے تو خود کھوکھلا ہو رہا ہے بھائی، تیرا روزہ کھوکھلا، تیری نماز کھوکھلی، تیرا اسلامی کھوکھلا. لیکن شیطان نے کیا سجایا، گورنمنٹ کو کھوکھلا کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں ایسے صائمین اور ایسے صائمات بھی آپ کو ملیں گے، ایسے صائمین اور ایسے صائمات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے صائمین اور ایسے صائمات ہم کو نہیں چاہیے. ہم کو وہ صائمین، وہ صائمات چاہیے کہ جن جن باتوں کا حکم دیا گیا اسے رک جائے، سوچ میں تک وہ چیزیں نہ لائیں. ایسی کوشش کریں، کوشش. تو دیکھیں یہ ہے وہ صائمین اور یہ وہ صائمات. تو 8ویں صفت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. پھر اس کے بعد 9ویں صفت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، کہ جو حفظ کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے. کس چیز کی؟ فروج کی، شرمگاہیں، شرمگاہوں کی حفاظت. تو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ مطلوب ہے. 9ویں صفت کے طور پر جو خاص طور پر اللہ رب العزت نے لائی ہے کہ دیکھو حفاظت کرو، حفاظت. اس لیے کیوں جناب خاص طور پر 90 درجے پہ اس کو لایا گیا کہ اب بات صرف ذاکرین پر مکمل ہونے والی ہے. اس لیے کہ شیطان کا جو سب سے بڑا حربہ ہے کہ جس کا شکار، غور کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ شیطان کا جو سب سے بڑا حربہ ہے جس کا شکار
اس نے ہمارے پہلے باپ اور پہلے ماں کو بھی کیا. غور کیجیے آپ کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ کہ جس کا شکار ہمارے پہلے ماں باپ کو بھی اس نے کیا. تکبر کے بعد، ابا واستکبرا کے بعد اس نے جو شکار کیا وہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دی. دیکھیے شرمگاہوں کا کھلنا یا شرمگاہوں کے دکھانے کی کوشش یا شرمگاہوں کے دیکھنے کی کوشش یا شرمگاہوں کے حوالے سے آزادی، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جو فرد کو نہیں، گھر کو نہیں، قوموں کو نہیں، ملکوں کو تباہ کرتی ہے. یہودیوں کا آج کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے. آپ غور کیجیے، دیکھیں آج جو انہوں نے ہماری چھوٹی سی ڈبی، موبائل کی ڈبی، اس میں جو انہوں نے دے دی ہے چیز آسانی سے، وہ ہے وہ فحاشی کہ جو فروج کو، شرمگاہوں کے لیے آزادی دے دیتی ہے. دیکھیں اتنے خطرناک اثرات اس کے پڑ رہے ہیں. جب سے پہلے جناب اسٹار والوں نے پہلے تو اپنے چینلز فری کیے انہوں نے. دیکھیں پہلے تو ایک سرکاری چینل آتا تھا ڈی ڈی کا، لیکن اسٹار والوں نے پہلے فری کیا، عادت ڈالی عادت، اس کے بعد اس کو پے چینل بنایا انہوں نے. اور پہلے انہوں نے اس کو کہاں رواج دیا معلوم؟ 40 غریب ملکوں میں. دیکھیں ان کی دوڑ دیکھیں بھائی، غریبوں کو پہلے کہاں الجھا دو؟ غریبوں کو الجھا دو فحاشی میں، کیونکہ ان کی تفریح یہ ہے. وہ بڑی بڑی تفریح تھوڑی کر سکتے 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے. ان کی تفریح ہے کہ دکھا دو، یہ بتا دو، بس لٹا دو، پھر ان کو دھکیل دو. عربی میں کہتے ہیں قعر مذلت، ذلت کے گڑھے میں ڈال دو ان کو. ٹھیک ہے، جن کپڑے اتارتے ہوئے ہمارے اولین عظیم ماں باپ، وہ جو فتنہ ان کے ساتھ اس نے پھیلایا تھا، اور ایسے ملکوں اور قوموں کے ساتھ وہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے. تو فروج کی حفاظت بہت اہم ہے. ہماری آنکھیں اس وقت خون کے آنسو رونے کو کرتی ہیں. میں کالج میں ہوں، میں کالجوں میں جاتا ہوں، اور میں جب دیکھتا ہوں کہ جناب بچوں کے پاس وہ چھوٹی سی ڈبی ہے، کالی ڈبی موبائل، اور اس میں پوری دنیا کے فحش چینل وہ دیکھ سکتے ہیں، صرف 98 اور 100 روپے میں مہینہ بھر، صرف 100 روپے میں مہینہ بھر. ہم کو جناب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان بچوں کو روکا کیسے جائے، ان بچیوں کو روکا کیسے جائے. گاؤں میں تو شاید کم ہوگا، لیکن شہروں میں جا کر دیکھیے انتہائی بھیانک صورتحال ہے. اور دیکھیے جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کے بعد عمل کی کوشش کرتا ہے. دیکھ کر چپ نہیں ہو جاتا ہے، دیکھ کر تسکین نہیں ہوتی ہے، دیکھ کر جذبات تھمتے نہیں ہیں، جذبات بھڑکتے ہیں. تو وہ نوجوانوں کی حالت ہو رہی ہے، نوجوان لڑکیوں کی حالت ہو رہی ہے کالج میں بہت بری طرح. اور اب تو ہر عام آدمی کے پاس ظاہر ہے، اب انٹرنیٹ والا موبائل تو ہر گاؤں میں ہر بچے کے پاس آئے گا. تو دیکھیے فروج، حفظ فروج بہت مشکل کام ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ایک آمادگی، ایک وارفتگی اور ایک وفور ہے جذبات میں لڑکیاں اور لڑکیوں کے. نہیں بھائی دیکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کرو. اور کیا رکھا ہوا ہے؟ شادی کی بات کریں گے، آخرت میں بہت اچھا ملے گا، جنت میں بہت دور ہے، بہت پرانی باتیں ہیں. اس وقت کہاں ہے پڑھنے کے لیے؟ ماں باپ کے پاس کہاں ہے وقت اس کو پڑھانے کے لیے؟ ماں باپ کے پاس کہاں ہے اس کو یہ وقت دینے کے لیے؟ تو فروج کی حفاظت بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے پاس 12 انسٹیٹیوٹ ہے، ہمارے کیمپس میں 12 انسٹیٹیوٹ. تو ایک دن ایک پرنسپل نے، جو بہت ذرا ذمہ دار قسم کا تھا، تو وہ ہاسٹل میں جائزہ لے رہا تھا. تو لیڈیز ہاسٹل میں بھی چلا گیا، لیڈیز ہاسٹل میں. تو لیڈیز ہاسٹل میں رات میں 12:30 بجے اس نے راؤنڈ پر چلا گیا. ایک اچھا ہے نا، اخلاق کی ذمہ داری. حضرت عمر کا عمل ہے اگر کہا جائے تو، حضرت عمر کا عمل. تو اس نے ایک روم میں دیکھا کہ جناب ٹی وی کی آواز آ رہی ہے 12:30 بجے رات میں، اور اس میں جو ہے زور زور سے آواز آ رہی ہے، اور کوئی فحش کچھ چیز دیکھ لی جا رہی ہے، ایسی کچھ ڈائلاگ ہے. تو تھوڑا رک کر اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولنے پر مجبور کیا. اندر جا کر اس نے جو دیکھا تو جناب بلو فلم چل رہی ہے. اس نے فوراً، پہلے تو لڑکی بڑی لڑکیاں دیکھ رہی تھی، لڑکیاں بہت بگڑی. انہوں نے کہا کہ سر آپ 12:30 بجے ہمارے روم میں آئی کیسے؟ دیکھیں یہ ہے سوال الٹا ہے. اب سوال پرنسپل نہیں کر سکتا کہ تم کیا کر رہے ہو ہاسٹل میں 12:30. سوال لڑکیاں کر رہی ہیں کہ تم کیسے آ گئے 12:30 بجے ہمارے روم میں. اور یہاں تو بات رکی نہیں، ظاہر غیر مسلم تھے. بچی نے اپنے بچی کو سمجھانے کے لیے پرنسپل نے اس کے باپ کو فون کیا 12:30 بجے کے وقت. تو باپ نے جیسے ہی فون ریسیو کیا
تو اس نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے 12:30 بجے فون کرنے کی، کیونکہ وہ بھی کہیں ایسے ہی مشغول ہوں گے. اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی 12:30 بجے فون کرنے کی. اور پھر اس نے کہا کہ میری بیٹی کوئی KG کی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، وہ بالغ ہے، ایڈلٹ ہے، ایڈلٹ. وہ مرضی جو چاہے دیکھ سکتی ہے، کر سکتی ہے. تم ہوتے کون ہو روکنے والے؟ یہ پرنسپل سے کہا گیا. تو دیکھیں حفظ فروج کے معاملے میں اگر روکا نہیں گیا اور اس کے لیے اگر آزادیاں دی گئی اور اس پر اگر کنٹرول نہیں کیا گیا تو بات یہاں تک پہنچے گی کہ روکنے والے گرفتار ہو جائیں گے، روکنے والوں کو سزا ہو جائے گی کہ بھئی آپ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، آپ نے حقوق انسانی کی خلاف ورزی کر دیا، ان کو سزا ہو جائے گی. توبہ کر لی اس پرنسپل نے، توبہ کہ اس نے کہا کہ میری مت ماری گئی تھی کہ میں 12:30 بجے یہاں آیا اور اس کا دروازہ میں نے کھلوایا اور اس کے باپ کو بھی فون کر دیا. اس نے کہا کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. بات یہاں تک پہنچ گئی. اب بات کہاں تک پہنچے گی ہم نہیں جانتے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے 90 صفت کے طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ، کہ دیکھو مرد وہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور عورتیں وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. بات بچوں اور بچیوں کو بچانے کی ہے. خود بہت غور کیجئے کتنا کیسے بچنا ہے، کیسے محفوظ رکھنا ہے نکاح تک، اور لوگوں میں یہ بات دعوت دینا ہے، بات بتانا ہے اور دعوت دینا ہے. دیکھیے یہ نبی صفت. اور آئیے آخری اور 10ویں صفت جو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرمائی احزاب کی 35ویں آیت میں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ دیکھو وہ مومن مرد اور عورتیں، وہ مسلم مرد اور عورتیں کہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. کہ بھئی جہاد کرنے والا بھی ہے تو جہاد کرنے والے میں افضل کون ہے؟ جو جہاد کرتے کرتے بھی ذکر زیادہ کرتا ہے. یہ اللہ سے قریب تو آپ جہاد کے ذریعے ہو گئے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ قریب وہ ہے جو جہاد کر رہا ہے لیکن ذکر کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، مار رہا ہے، مر رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، زبان پر کلمات جاری ہے ذکر کے. ویسے ہی پھر سخاوت کرنے والا ہو یا روزہ رکھنے والا ہو یا جس معاملے میں بھی ہو، ذاکر اگر ہے ذکر کرنے والا تو وہ اللہ کے بعد درجوں کے اعتبار سے بہت قریب ہے. اور اس چیز کو 10ویں نمبر پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. 10ویں نمبر ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو. اور آپ دیکھیں اگر یہ ہم نے سوچا، پھر سوچیں گے نا، بہت سے لوگوں نے پہلے سوچا ہوگا، بہت سے لوگ آج سے سوچی کہ اگر ہم یہ طے کرنے میں بیٹھے اٹھتے لیٹتے کہیں ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے یا گاڑی پر جا رہے 2 ویلر پر تو ذکر کریں گے، ذکر. تو آپ دیکھیں بہت سی برائیوں کے خیال، بہت سی برائیوں کے خیال اور برائیوں کی سوچ اور گناہ کی سوچ آئے گی نہیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی آدمی اللہ اکبر اللہ سوچے اس کو بہت مارنا ہے ابھی ہم اور اس کی زمین لے لینے کا ہے 2 فٹ. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اگر واقعی سچائی کے ساتھ کوئی اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہو اور کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہو یا آیت الکرسی پڑھ رہا ہو، ایسے کلمات پڑھ رہا ہو، تو اس کا تو سوال ہی نہیں نا کہ پھر یہ بھی سوچتے رہے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا جناب کہ اللہ اکبر کہہ کر جناب وہ فلم کی ٹکٹ کی کھڑکی میں ہاتھ ڈال رہا ہو کہ اللہ اکبر 1-2 ٹکٹ. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اب یہ ذکر اگر اتنی سنجیدگی اور سچائی کے ساتھ ہے اور اتنی معنویت اور اتنی روحانیت کے ساتھ ہے تو بہت سی برائیوں سے اس کو بچا دے گا. اور اللہ سے قربت ان 9 صفات کے ساتھ، اللہ سے قربت، تو یہ چیز پیدا کر دیا آپ کتنے ذاکر ہیں. اور آپ دیکھیں عربوں میں ٹھیک ہے بہت سے کمزوریاں بھی ہو سکتی، یہ ان کی لیکن بہت بڑی خوبی ہے کہ اکثر بات چیت میں اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ. وہ مستقل یہ کلمات کہتے رہیں گے. آپ جا کر دیکھیں، مجھے 2 عرب ممالک جانے کا اتفاق ہوا تو بہت خوشی ہوتی ہے ان کا یہ انداز دیکھ کر کہ مستقل جناب ایسے کلمات اللہ کی تعریف کے تثنیے کے کہتے جائیں گے. ہمارے پاس دور دور تک وہ رواج نہیں ہے. لوگوں کو جناب یہ کہا جائے کہ بھائی اگر کسی کا جزاک اللہ کہو تو اس کو حیرت ہوتی ہے، بتا بھائی تھینک یو ٹھیک ہے، شکریہ ٹھیک ہے، یا کم از کم شکریہ، اپنے اردو کا شکریہ یہ کہاں سے لا لیا آپ نے جزاک اللہ. تو مسلمانوں کو خود حیرت ہوتی ہے کہ بھائی یہاں تک ٹھیک ہے کہ تھینک یو نے تو شکریہ، یہ کہاں سے لا لیا آپ نے جزاک اللہ. تو اب یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے اتنے ذکر کی کیفیتوں کو لانا اور ہر وقت ذکر کو چھائے رکھنا. لیٹے ہیں جناب، اس سے آسان کیا چیز ہوتی ہے؟ لیٹے ہیں ذکر کیجئے، اس سے آسان کیا چیز ہوتی ہے. اور ایک مشورہ آخر مجھے بہت پیارا لگا، بہت پیارا.
اشرف التھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت پیارا مشورہ لگا، انہوں نے تو بڑی عجیب اور حیرت انگیز بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی تہجد کی تو کوشش کیا کرو، کوشش ہی کر سکتے، نفل ہے، میرے جیسے کمزور کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم رات کے کسی مرحلے میں اٹھ جاؤ، یعنی صرف جاگ ہی جاؤ، ٹھیک ہے، اٹھو مت، کیونکہ اٹھنا ہی بہت مشکل ہے نا. اگر نیند ہی کھل جائے، نیند، تو نے کہا کہ بس یہ نیت کے ساتھ کہ ہاں بھائی نیند کھلی اور کچھ ذکر کر لیا. نیند کھلی، تہجد کا مطلب سو کر اٹھنا. تو انہوں نے کیا کیا، ایک مشورہ دیا اپنی طرف سے. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر نیند کھلی اٹھ جاؤ تو کم از کم لیٹے لیٹے کچھ ذکر تو کر لو، اسی نیت سے کہ ہاں بھائی نیند کھلی، میں اٹھا اور تہجد کی کیفیت میں ہوں، ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں نفل نماز، لیکن میں نے کچھ ذکر کر لیا اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نہیں اٹھ سکا. تو یہ ایک مشورہ ان کا بھی ہے. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہتا، اور انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ نفل تہجد مت پڑھو، یہ نہیں کہا، وہ تو پڑھو، اولا تو وہی ہے، اللہ سے قربت کے لیے صالحین میں آنے کے لیے تو وہی ہے، اولا ہے اولا. فرض تو وہ ڈیوٹی ہے، وہ نہیں کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. فرض تو ڈیوٹی ہے، وہ نہیں کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. لیکن نفل، اور نفل میں بھی تہجد کی نفل، اور شروعات اگر یہاں سے ہی کر دی، جب آنکھ کھل گئی رات میں تو کم از کم ذکر کر لو، کچھ ذکر، بجائے ادھر ادھر کا پریشان ہونے کے کہ ارے یہاں پہ اس کے پیسے دینے کے، ارے ہاں اس کو بھی صبح ملنے کا ہے، اس کی بجائے ذکر کر لو نا، تو صبح کی پریشانیاں بھی آسان ہو جائے گی، اس وقت کی نیند کی پریشانی بھی آسان ہو جائے گی، اور اللہ سے قریبی تعلق. اور آخر میں یہ 10 صفات پھر سن لیجئے. پہلے مسلم اور مسلمات کہ ظاہر میں بھی بہت پابند، مسلم مسلمات. دوسرے نمبر مومن مومنات کہ اندر کی دنیا میں بھی بہت اخلاص، اندر کی دنیا میں بھی، دل اور دماغ میں بھی. تیسرے قانتین والقانتات کہ بہت اخلاص سے، بہت انکسار سے، اندر بھی اور باہر بھی اطاعت اختیار کرو. چوتھے صادقین والصادقات کہ سچے مرد سچی عورتیں ہر معاملے میں، چاہے دنیا کا ویوہار ہی ہو ویوہار. پانچویں صابرین والصابرات اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، رسول کریم کو حکم کو پورا کرنا ہے، جان لٹا کر، سب کچھ لٹا کر. چھٹی بات خاشعین والخاشعات کہ بڑی انکساری، تکبر نہیں، علم مال یا اقتدار کا کوئی تکبر، کوئی گھمنڈ نہیں، انکساری بھئی یہ تو اللہ کا فضل ہے، میری کیا ہے، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا عقل، میرا کیا علم، میرا کیا اقتدار، اللہ کا فضل ہے کہ اس حقیر، اس فقیر و فقیر کو اس نے موقع دے. اور پھر ساتویں چیز متصدق، جتنا مال خرچ کر سکتے ہو کرو اللہ کی راہ میں، جتنا کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ کوشش کرو. اور کتنا زیادہ میں آپ کو مسلم کی اس حدیث میں آخر کی گفتگو میں بتاؤں. اور پھر 8ویں صفت صائمین والصائمات کہ صرف منہ اور ظاہری چیزوں کا رکنا نہیں، دل و جذبات کا، دل و دماغ کا رکنا. ایسے صائم اور صائمات، ایسے روزدار بنو. 90 فروج، حفظ فروج، شرم گاہوں کی حفاظت جو اس وقت کا سب سے بھیانک فتنہ ہے، حفظ فروج. اور پھر 10ویں چیز ذاکرین اللہ والذاکرات کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت سے، مرد بھی اور عورتیں بھی. خود کو بھی اختیار کرنا پڑے گا، گھر میں بولنا پڑے گا، بچوں کو سکھانا پڑے گا، بچوں کو کہ بیٹے ذکر کرتے رہو، بیٹے ذکر کرتے رہو. میں لاؤں گا آخری گفتگو کہ بچوں کو بھی کس طرح اس کی طرف متوجہ کیا جائے. تو دیکھیے وہ 10ویں چیز، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو پھر اب تیار ہے یہ 10 چیزیں اگر تم نے لا لی جس درجے میں بھی، تو سن لو تیار ہے. تم تیار نہیں ہوئے، تیار ہے، اللہ کی مغفرت تیار ہے. کیا دیکھیں میزبانی ہے، میزبانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میزبانی کے سوا کیا کہا جائے گا اسے، میزبان تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میزبانی ہے مغفرت کے ساتھ اور اجر عظیم، اور اجر عظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ احزاب کی اس 35ویں آیت کے 10 صفات کے حوالے سے زندگی بھر غور کرنے کی توفیق دے، یاد رکھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور عمل کرنے کی دعوت دینے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. ابھی آپ نے قرآن اسکرین سے ایک ایسے کردار کا مطالعہ کیا، ایک ایسے کردار کے بارے میں معلومات، ساری باتیں آپ سامنے آئیں جس کردار کو اختیار کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ اعلیٰ ترین علم کی ضرورت نہیں ہے، بہت کسی کے کہنے چاہیے ہلکا بغور شربت ولایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ سادہ اور فطری صفات ہیں جس کو اختیار کرنے کے بعد ہم اس معاملے میں اللہ کی زمین پر کچھ کر سکتے ہیں. وہ یاد ہے ہمارے پاس تا خلافت کی بنیاد دنیا میں و فرستوار
لا کہیں سے ڈھونڈ کے اسلاف کا قلب و جگر. یہ صفات ترتیب دی گئی تھی, یہ ہیرے تیار کیے گئے تھے اس زمین کے اوپر اللہ کے نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ہی اس بات کو بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان لانے والو تم اللہ اور کے رسول کے لیے اس کے درود بھیجو اور اس کے ساتھ سلامتی بھیجو, تاکہ تمہارے دل میں نبی کی محبت اتنی جاگوزی ہو جائے کہ ان کا شاہد ہونا, ان کا مبشر ہونا, ان کا منذر ہونا اور ان کا اس زمین کو داعی اللہ ہونا تمہارے سامنے بالکل واضح ہو جائے. اور شاید تک کہ عظیم ذمہ داری جس کے بعد ہی سورہ بقرہ میں صبر کا ذکر کیا گیا اور تمہارے اندر آ جائے. حقیقت میں قرآن مجید کی اسکرین پر جو صفات ہم کو ملتی ہیں اس کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ اخلاقی قانون نہیں ہے, بلکہ خاص مقصد کے لیے اللہ رب العزت قرآن اس کو بیان کیا ہے. اور اس کو بیان کرنے کے بعد وہ اعلیٰ ترین کردار پیدا کیا ہے جو ایک طرف تو شب زندہ دار تھے, دوسری طرف جن کے سر سوار تھے. علامہ اقبال نے اسی بات کو پیش کیا, وہ مرد سپاہی ہے وہ, اس کی زیر لا الہ سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ. اور مسجد قرطبہ کا حوالہ دیتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں تجھ سے ہوا آشکار بندے مومن کا راز, اس کے دنوں کی تپش اس کی شبوں کا گداز, اس کا مقام بلند اس کا خیال عظیم, اس کا سرور اس کا شوق, اس کا نیاز اس کا ناز, ہاتھ اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ, غالب و کارآفریں کار کشا کار ساز. اس کے بعد وہ کہتے ہیں خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات, ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز, اس کی امیدیں کلیل اس کے مقاصد جلیل, اس کی ادا دل فریب اس کی نگہ دل نواز. اور کہتے ہیں وہ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو رسم ہے بزم پاک دل و پاک باز. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے عشق رسول اور عشق خدا اللہ کی محبت اور رسول کی بنیاد پر کردار تیار کیے تھے, اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ اعلیٰ ترین کردار شو پیس ہوں, بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر نظام عدل کو قائم کیا تھا. یہ تھے ہمارے عزیز ترین مہمان, ہمارے دوست جناب پروفیسر واجد علی صاحب, جو انتہائی نشی انداز میں 10 صفات کا ذکر کیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے سامنے رہے کہ اللہ کے بندوں نے وہ کام کیا کہ اللہ کی زمین کو خیر سے بھر دیا نظام عدل قیام کے بعد. اب اس کے بعد ہم کہنا چاہیے دوسری تقریر کی طرف بڑھتے ہیں, جو جناب مفتی عبدالرحمن صاحب جو جالنہ تشریف لائے ہیں, اور یہ ناظم مدرسہ تعلیم الدین جالنہ کے ہیں اور صدر مدرس ہیں وہاں کے. ان کی تقریر کا عنوان ہے کہ ان کی تقریر کا عنوان کے طور پر ہمارے سامنے ہے کہ ان کا اسلامی سازش کے طریقہ, اس تعلق سے یہ گفتگو ہے ان کی. یقین جانیے کہ زمین کے اوپر سب سے بڑا فساد, جیسا کہ درس قرآن میں بات آئی, وہ ہے مرد عورت کا غیر آزاد تعلق, جس کے تعلق سے ہمارا ہندوستان وہ بدنصیب ملک ہے جہاں پر ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں کہ مرد شادی کر سکتے ہیں, عورت سے کر سکتی ہے. ایسے ماحول میں وہ تمام جہیز کی لعنتوں کی وجہ سے جو ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے, اس کے مقابلے میں اسلامی شادی اور تعلق باتیں جو ہیں ہم جناب مفتی عبدالرحمن صاحب کی زبانی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. اصلاح معاشرہ کے اہم ترین نقطہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ ان کی گفتگو میں وہ تاثیر و قوت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کر سکیں.